اطلاقی سوال ہے اور یہ لوگ بہت پوچھتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ بالکل پریسائز مختصر اس کا جواب دیں. لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان کے آئین میں ایک چیز لکھی جا چکی ہے، مثلا کسی کے بارے میں ایک حکم طے ہو چکا ہے یا کوئی قاعدہ کلیہ طے ہو گیا. آپ جب عوام میں گفتگو کریں اور یہ کہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے یا اس کو ریوائز ہونا چاہیے، مثلا قرارداد مقاصد ہے اس سے ملتی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو آئین کو نہیں مانتے، مطلب یہ تو آئین سے بغاوت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. یہ سوچ اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایمانیات 5 ہیں، یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے پیغمبروں کو ماننا، یہ آخرت کو ماننا، یہ ایمانیات ہیں. آئین پر ایمان نہیں لایا جاتا، آئین کی پابندی کی جاتی ہے. بڑا اس وقت جو ملک کا آئین ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو ایک مقدس چیز سمجھتے ہیں اس پہلو سے کہ وہ ہمارا ملی میثاق ہے، اس کی عزت کرتے ہیں. وہ نافذ ہے اس وقت، اس کے نفاذ میں ادنا رکاوٹ بھی نہیں ڈالی جائے گی، لیکن وہ صحیفہ آسمانی نہیں ہے، وہ ایمان کی چیز نہیں ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک دستور ہے. اس پر ہم تنقید کریں گے، اس کی غلطی واضح کریں گے، اس کو بدلنے کی کوشش بھی کریں گے. یہ کوشش پرامن ذرائع سے ہونی چاہیے، سیاسی طریقوں سے ہونی چاہیے، اس کے فیصلے جمہوری طریقے سے ہونے چاہیے. اس میں کسی کو غدار قرار دینے کا کوئی سوال نہیں ہے. جو دفعات بھی شامل ہیں ہمارے آئین میں، ان میں کسی دفعہ کو ٹھیک نہیں سمجھتے کسی بھی لحاظ سے. ان کو پورا حق ہے کہ اس پر نقد کریں، اس کی غلطی واضح کریں، لوگوں کو توجہ دلائیں، لیکن اس سے بغاوت نہیں کریں گے. یعنی وہ نافذ العمل ہے، اس کے مطابق عدالتیں فیصلے کریں گی. اگر میں بھی کوئی غلطی کروں گا تو اسی آئین کی روح سے اگر کوئی چیز قابل مواخذہ ہے تو میرا بھی مواخذہ ہوگا. اور میں جب اس پہ نقد کر رہا ہوں یا تنقید کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو مواخذے کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں. آپ کو حق حاصل ہے. یعنی اگر میں اس سے کوئی بغاوت کا ارتکاب کروں تو آئین سے بغاوت کرنا یہ تو بلا شبہ ایک غلط چیز ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اجتماعی نظم قائم نہیں ہو سکتا، کوئی ملک نہیں چل سکتا، کسی قوم کے نظام کو آپ باقی نہیں رکھ سکتے. بغاوت یہ ایک اور چیز ہے اور غلطی کی اصلاح بالکل دوسری چیز ہے. جو تنقید کریں گے، ورنہ اس میں کیوں لکھا ہوا ہے آپ نے کہ اتنی اکثریت مل جائے تو اس میں ترمیم ہو جائے گی، اور ہوتی نہیں ہے. اور یہ 18 ترمیمیں جو اب تک آپ نے کر ڈالی ہیں اس میں، یعنی ایسا ہی مقدس صحیفہ تھا، ذرا قرآن مجید کی کسی آیت میں بھی ترمیم کر کے دکھائیں. ایمانیات کی چیز نہیں ہے یہ اصل میں ایک ملی دستاویز ہے، ہمارا اس پر اتفاق ہے، بحیثیت مجموعی اس کا احترام ہوگا. اس کا احترام یہ نہیں ہے کہ اس پر نقد نہیں ہو سکتا، اس کا احترام یہ ہے کہ عدالتوں کو، افواج کو، بیوروکریسی کو، مختلف اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو جب تک اس میں تبدیلی نہ آ جائے اس کی پابندی کرنی ہے. اور یہ پابندی لیٹر اور اسپرٹ میں ہونی چاہیے.